अस्सलाम वालेकुम। आज की ड्यूटी क्वीन एक माया नाज लॉयर, एक एक्सीलेंट मेंटोर, वुमेन राइट्स के हवाले से, ख़वातीन की लीगल एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत ही पावरफुल काम किया, बहुत सौ को इंस्पायर किया। आज की ड्यूटी क्वीन जमीला असलम। अस्सलाम वालेकुम जमीला साहिबा, कैसी हैं आप? Alhamdulillah, thank you very much. I'm fine. I hope that you're the same. यस, अल्लाह का शुक्र। और ये महज रस्म के तौर पे नहीं, मैं दिल से कह रही हूँ कि मैं आपकी इंतहा से ज़्यादा जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी कितनी ज़्यादा मसरूफियत होती है। खुद आपके अल्फाज में कि वो लॉयरी किया जो वो इतना मसरूफ ना हो, है ना। कुछ इस तरह की बात आपने कहीं सोशल मीडिया पे शेयर की थी और मुझे बहुत मज़े की लगी। तो आपको पता है कि अपना वॉलेट जो है कैसा थिंक टैंक है जो ख़वातीन के एम्पावरमेंट के हवाले से आगही में इजाफा करना चाह रहा है, ना सिर्फ ख़वातीन की कम्युनिटीज़ में बल्कि पॉलिसी साजों की कम्युनिटी में भी। और इस हवाले से जो आपका काम है लीगल एम्पावरमेंट के हवाले से वो बहुत पावरफुल है, और इसीलिए आज आप हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज़ की ड्यूटी क्वीन है। तो जमीला असलम साहिबा, एक तो वो नाम है, वो काम है जिससे सारी दुनिया आपको जानती है, लेकिन मैं आपसे अगर ये रिक्वेस्ट करूं कि 2021 में जब इतनी लंबी मुसाफत आप तय कर चुकी हैं, तो आप अपने आप को चंद लफ्जों में किस तरह इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगी? That's a difficult one. I thought merely because my profession is my passion, the only word I have to say is कि मैं एक वकील हूँ. And I'm very proud कि मैं एक वकील हूँ. मुझे अपने profession से it's a passion with me. That's all I really. वकील. अगर मुझे आइडेंटिफाई किसी ने करना तो बस कहते जी वकील हैं. That's what would make me very happy. और अगर आप मुझे रोके नहीं, टोके नहीं और माइंड ना करें, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक बहुत ही पावरफुल वकील तो हैं, मगर आप एक बहुत ज़बरदस्त मेंटोर हैं। आप अपने काम से आपने जिस तरह कई ख़वातीन को बल्कि 2-3 जनरेशन्स को मुतासिर किया है, दैट्स रिमार्केबल। और मैंने तो बहुत दूर से आपके काम को देखा ना, क्योंकि मेरा शोबा मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ये भी सोचती रही कि अगर मेरे पास करीब करीब भी जमीला असलम जैसे टैलेंट्स होते तो मैं इतनी हम्बल तो बिल्कुल नहीं होती। तो यू आर रियली वेरी यूनिक, और इसीलिए आप flattered and I'm embarrassed. I don't think इतना वो है, but it's nice to know that's opinion because मैं अपने आप को बहुत एक एवरेज वकील समझती हूँ. मैंने बहुत आगे जाना है, मैंने और बहुत कुछ सीखना है. बेसिकली मैं कहती हूँ मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ, मगर आई फील कि जब तक इफ आई एम नॉट डिलिजेंट, और जैसे आपने वर्ड बहुत खूबसूरत वर्ड यूज़ किया, जब तक ह्यूमिलिटी नहीं रहेगी आप में एंड आप डिलिजेंट नहीं रहोगे एंड आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे, आई विल नॉट गेट वेयर आई वांट टू गेट. आप जहाँ देख रही हैं दैट्स वेरी फ्लैटरिंग, बट मैं वहाँ नहीं पहुंची अपने उससे अपना एक्सपेक्टेशंस है. देखिए आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट. एम्पावरमेंट विल ओनली कम अगर आप उनको इंफॉर्मेशन नॉलेज देंगे. विदाउट नॉलेज देयर कैन बी नो एम्पावरमेंट. एंड दूसरा ये कि अपने आप में ये आप रियलाइज करें कि आप कितनी पावरफुल हैं. मेजॉरिटी ऑफ औरतें जो मेरे पास आती हैं मैं उनको डांटती हूँ कि तुम लोग रियलाइज ही नहीं करते तुम लोगों में कितनी ताकत है, तुम्हें कितना पावर है. यू हैव अ लॉट ऑफ पावर, जस्ट डोंट. ये कल्चरली उसमें मत आके फंस मत जाएं. आगे बढ़ना है तो आई थिंक जैसा हम अपनी बुराइयों को भी हमें असेस करना चाहिए, हमारे वीक पॉइंट्स को भी असेस करना चाहिए, हमारी कमजोरियों को हमें असेस करना चाहिए, हमको अपनी ताकतों को भी असेस करना चाहिए. और एक एवरेज औरत ये रियलाइज नहीं करती कि उसमें कितनी ताकत है, क्योंकि उसको वो एक कल्चरल पिंजरे में फंसी हुई है. इस सलाखों को तोड़ना है, और जब वो तोड़ेगी इन सलाखों को, वो पहला कदम होगा जब उसको एहसास होगा कि हाँ वाकई मेरे में स्ट्रेंथ है. और हर एक लम्हा ऐसा जो गुजरता जाएगा वो हर लम्हे के साथ और ताकतवर होती जाएगी, इमोशनली भी और मेंटली भी, मगर उसको आप नॉलेज जरूर दें. बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको अपने हुकूक के बारे में पता होना चाहिए, उसको वो जज्बा होना चाहिए, उसमें वो कहते हैं प्यास होनी चाहिए कि मैंने सीखना है, मैंने अपने राइट्स को सीखना. जब आप अपने हुकूक को पहचान लेंगे तो आप दूसरों को भी उनके हुकूक दिलाने में उनकी मदद कर सकेंगे.
جو نوجوان نسل کو میں نے ایک بات کہنی ہے, ایک تو فوکس, دوسرا جو میں دیکھتی ہوں جو نہیں ہے ان لوگوں میں اس پنکچویلٹی. یہ اپنے پیشوں کے ساتھ, کوئی بھی چوزن پیشہ, وہ لائر ہوں, وہ جرنلسٹ ہوں, وہ ٹیلی ویژن پہ کام کرتی ہوں, یا وہ کسی کے گھر میں بھی کام کرتی ہوں, پنکچویلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. ان کو جو وقت کی اہمیت ہے اس کا احساس نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ کی کچہریاں کھل رہی ہیں 8:30 بجے, آپ 9 بجے آ رہے ہیں, ہلتے جلتے مجنوں آئے گائے گما کے رسیدہ, جب تک تو وہ منشی پوری ریس لے لیتا ہے. تو وقت کی پابندی, یہ پلیز, یہ میں نے دیکھا اس جنریشن میں. میں آئی ریممبر ہم چھوٹے ہوتے تو ہمارا وہ ہر چیز گھڑی کے ساتھ چلتی تھی. اب آج کل اس جنریشن میں وقت کا کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں ہے وقت کی. تو ایک تو وقت کا وہ کر, اپنے آپ کو فوکسڈ رکھیں. اگر آپ نے وکالت, میں صرف وکالت کے پیشے سے ہی بات نہیں کری, مگر یہ سارا ہی پرنسپل سب کو اپلائی کرے گا, مگر میں وکالت کا اس لیے کہوں گی کہ میں وکیل ہوں. اگر آپ نے وکالت کرنی ہے, آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کون سی کرنی ہے. آپ نے کارپوریٹ میں جانا ہے, آپ نے کرمنل میں جانا ہے, آپ نے سول میں جانا ہے, آپ نے ماسٹرز کرنا ہے, آپ نے کوئی فورم جوائن کرنا ہے. واٹ دے ڈو از کہ بہت کچھ اپنی پیٹ پہ ڈال دیتے ہیں یہ لوگ. بھائی ایک چیز, 2 چیزیں, سول میں سول اور کرمنل کروں گی, مگر یہ ہوتا کہ نہیں مجھے وہ جیسا بھی آپ نے کہا وہ اوارڈ مجھے مل جائے. جو جن کو ملتے ہیں نا اوارڈز, وہ بڑا مسافت طے کر کے آتے ہیں. اوور نائٹ ایوارڈز نہیں ملتے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس. اپنا سکہ خود منوانا پڑتا ہے. میرا یہاں, میں اسلام آباد میں ہوں, میرا کوئی ذات برادری والا چکر نہیں ہے. تو ذات برادری آپ کی رہنا کہ وہاں ہمارے گاؤں والے آتے ہیں, ہماری ویسا کوئی چکر نہیں. I'm basically, my family is from Karachi. Right now I'm in Karachi. Okay? I've come for Eid with my family. تو وہ نہیں تھا, مگر میں نے طے کیا تھا کہ ایک دن لوگ کہیں گے کہ جمیلہ جہانور اسلم کوئی ہے. اور الحمدللہ ڈنٹ آف شیئر ہارڈ ورک. رخشندہ میرے کوئی کانٹیکٹس نہیں تھے, میرا کوئی شوگر ڈیڈیز نہیں تھے, کوئی نہیں تھا کہ چلو اس کو ہیلپ کر دیں. میں نے صرف اپنی نیری محنت سے میں پہنچی ہوں جہاں میں پہنچی ہوں. میں یہ کہہ رہی کہ انٹیگریٹی رکھیں ود یور سیلف, کہ یہ میرے پیشہ, جو بھی پریپریشن آپ یوز کریں, مصیبتیں آتی ہیں, برا وقت آتا ہے, ہائیز اینڈ لوز بھی آتے ہیں, مگر اب لوز کے وقت اگر آپ گیو اپ کر دیں گے تو پھر آپ کہیں کچھ اچیو نہیں کریں گے. کہتے ہیں نا رولنگ اسٹون گیدرز نو موس. تو فوکس رہیں اور ٹکے رہیں. perseverance gets you where you want to get. اور اپنے ساتھ بھی ابھی اپنی انٹیگریٹی کو کمپرومائز کریں نہ کریں, اور بی آنیسٹ ٹو یور سیلف اینڈ یور چوزن پروفیشن. اور جہاں پروفیشن ہے, رخشندہ آپ دیکھیں گی کہ آپ فیمیل, آپ تو خیر میرے ساتھ نہیں کرتے, فیمیل ہیں, آپ کے دفتر میں آگے بیٹھ جائیں گے گپ شپ کرنے کے لیے. اگر فیمیل میں نے میٹنگ میں جانا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. یو ہیو ٹو میک دیم ریئلائز کہ ایکسکیوز می, میں بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہوں. میں اس جینڈرز کی بات نہیں ہو رہی. جتنا آپ کے کام میں آپ کا کام امپورٹنٹ ہے, اتنا میرا کام امپورٹنٹ ہے. میں تو کہہ دیتی ہوں لوگوں کو, پلیز کہہ لیں میرا کام بہت ہے. اوکے, آپ کو کہنا پڑتا ہے لوگوں کو. پہلے آپ لحاظ میں وہ کہتا مروت میں مردار کھانے والی بات ہوتی ہے. عورتوں کے پروفیشنز کو لوگ سیریسلی نہیں لیتے. جب تک آپ کو خود سیریسلی نہیں لیں گے, کوئی آپ کے پروفیشن کو سیریس نہیں لے گا. اب شادی 2 سال لگا لو کورس میں, ٹھیک ہے, پھر تو شادی ہونی ہے نا. اور لڑکیاں جب آئیں گی, ہم نے LLM کرنا ہے, وہ بابا LLM کرو, کچھ بھی کرو. میرے اللہ بخشے میرے سینئر کہتے تھے کیا LLB بار کرنے جاتے ہیں, LLM کرنے جاتے ہیں. اگر آپ نے جانا ہی LLB کر کے راڈا جوائن کریں, رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹس. اگر بڑا شوق ہے آپ کو باہر جانے کا, بیکاز وی آر پرفارمرز. وہ بالکل صحیح بات کرتے تھے. نالج آف لا ہونی چاہیے, ہاؤ یو ایڈریس دا کورٹ, ہاؤ پرسویسو کین یو بی, اور آپ اسی اپنی نالج کو کس طرح جج تک پہنچائیں گے. And again I repeat, be honest to yourself, be focused. اور ڈیڈیکیشن کے بغیر سب سے پہلے آپ کا پروفیشن آنا چاہیے, بعد میں سب کچھ آنا چاہیے. That is my message to them. اگر یہ نہیں ہوگا آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. You'll just be a flash in the pan that's gone. میں فنی ہونے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں ادھر. میں ایک پالیسی رکھوں گی کہ جو لا آپ پروملگیٹ کرتے ہیں اس کے امپلیمنٹیشن کی بھی کوئی لا بنائے. بہترین قانون بن گئے عورتوں کے لیے, بہترین قانون, مگر ان کو کیا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس کی کوئی پالیسی لائیں.
implementation of the legislation which is there, اور وہ گردہ جم رہا ہے, کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا. فار ایگزامپل میں چھوٹا سا بتاتی ہوں آپ کو, ٹارٹس میں ٹارٹس پڑھائے جاتے ہیں, یہاں کبھی نہیں ہوتے ٹارٹس کا, بہت کم ہوتا, بہت, وہ بھی ججز کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. ججز ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, دے لائک اٹ کہ ہماری بھی نالج بڑھ رہی ہے, مگر ٹارٹس کے لیے. اور آپ خود دیکھ لیں, آپ اتنی ایکٹیو رہی ہیں ماشاء اللہ, یور نیم ان یور سیلف, کتنا لیجسلیشن عورتوں کے حق میں ہوا ہے, مگر مجھے آپ بتائیں اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی ہے. بس ابھی تک The one thing I would take to the table and say, make a policy implementation. مطلب ان کو تو امپلیمنٹ کریں. ایک تو یہ کہ اچھے لاز ہونے چاہیے, پرو ویمن, پرو بہت اچھے ہیں ہونے چاہیے, اور ہمارے پاس جتنے ہیں کم از کم ان کو تو امپلیمنٹ کر لیں, اور رول آف لا ہونا چاہیے. آپ 50 کیوں بنا لیں, سوری ٹو انٹرپٹ, 50 لاز اور بنا لیں عورتوں کے لیے, اٹھا کے رکھ دیں بالائے طاق, وہ بالائے طاق ہی رکھے ہوئے ہیں, ان کی تو امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی نا. ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو ان میں رنکلز کا آئن آؤٹ کریں گے, اور پھر اس سے بہتر قوانین بنیں گے. تو میرا یہی ہے کہ امپلیمنٹیشن کا کوئی طریقہ ہو. ایک گورنمنٹ آتی ہے, کوئی لا بناتی ہے, دوسری گورنمنٹ آ کے اس کو ایبروگیٹ کر دیتی ہے, اس میں امینڈمنٹس کر دیتی ہے. پھر ایک اچھا میرا جو چل رہا ہے اس کے اندر یہ وہ ابھی پچھلے دنوں ہوا تھا ہمارے پچھلی میں نے بڑے امپلیمنٹ کیا. کیا ہوا, ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں رول کر دیا کہ نو, یہ امینڈمنٹس نہیں آ سکتی. تو یہ جو لپ سروس ہے نا لیجسلیٹرز کی, اس کو بند کریں اور ایگزیکٹو کو کہیں جی امپلیمنٹ کریں, اور اس کے لیے پالیسی بنائیں. جو نہیں امپلیمنٹ کرے گا ان کی سزا کیا ہوگی, یہ نکالیں. جمیلہ اسلم صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ کے وقت کا. آپ اسی طرح لگن سے, پیشن سے کام کرتی رہیں, اور بہت ساری لڑکیوں کو, نوجوان وکلا کو آپ مینٹور کرتی رہیں. امید ہے کہ ہم ایک بہتر پاکستان دیکھیں گے جس میں جو خاص طور پہ لائرز ہوں گے وہ بہت مختلف طریقے سے ان کا پبلک امیج بھی سامنے آئے گا, اور ان کی کنٹریبیوشن بھی. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ. Thank you very much. It was an honor for me. Thank you very much. جی, تو اپنا والیٹ کا مقصد اور میسج بھی یہی ہے کہ اپنا والیٹ آپ کا, میرا, ہم سب کا حق ہے, لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے فوکس کی, ڈیڈیکیشن کی, محنت کی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ کمپرومائز نہیں کرنا اپنے اصولوں پر. اصول آپ کے ہونے چاہیے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اپنے آپ سے ایماندار رہنا ہے.